السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں گی۔ لیلۃ القدر کیا ہے، اس میں کیا اعمال کیے جاتے ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے اور یہ کب ہوتی ہے، یہ سب باتیں میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اتنا کہوں گی، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، بائبل میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص جس کا نام شمعون تھا، اس نے 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ عبادت بھی اس نے ایسے کی کہ 1000 سال تک دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو عبادت کرتا تھا۔ یہ بات جب بائبل سے ایک صحابی رسول نے پڑھی تو وہ بارگاہ رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم عمر دی ہے، صحت بھی کم دی ہے، لہٰذا ہم باقی امتوں کے لوگوں کی طرح عبادات میں کیسے آگے نکل سکتے ہیں؟ ابھی اتنی باتیں چل رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت نمبر 97 نازل کی اور کہا کہ آپ کی امت کو ہم نے کم عمر، کم صحت دی ہے، پریشانی کی بات نہیں۔ پچھلی امتوں کو ہم نے عمریں، صحتیں زیادہ دیں، لیکن آپ کی امت کو ہم نے ایک رات ایسی دی ہے، جو کوئی شخص اس رات میں عبادت کرے گا، ہم اس کو 87 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ! یعنی کہ ایک رات کی عبادت سے 30,000 دن کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ انسان کے لیے سب سے ڈراؤنی رات کون سی رات ہوتی ہے؟ یقیناً سب کا آنسر ایک ہی ہوگا، قبر کی پہلی رات۔ اگر کوئی شخص اس رات عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی قبر میں اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب سب سوچ رہے ہوں گے یہ کون سی رات ہے؟ یہی وہ رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ رات بہت فضیلت والی ہے، لیکن اللہ نے اسے رمضان کے آخری 10 دنوں میں پوشیدہ کی ہے۔ آخری 10 دن مطلب آخری عشرہ، 21 رمضان المبارک سے لے کر 29 رمضان المبارک تک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر کی شب داری کی تو جبرائیل امین زمین پر اتر کر اس شخص کے ماتھے پر اپنا پر لگا دیتے ہیں۔ جس شخص کے ماتھے پر جبرائیل امین اپنا پر لگا دیں، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے، سدرۃ المنتہا کے فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں 4 جھنڈے ہوتے ہیں اور وہ 4 جھنڈوں کو 4 مقدس مقامات پر لگا دیتے ہیں۔ پہلا خانہ کعبہ پر، دوسرا بیت المقدس پر، تیسرا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، چوتھا طور سینا پر، اور وہ پھر زمین پر چکر لگاتے ہیں۔ شراب پینے والے، زنا کرنے والے کے علاوہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس رات میں بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اترتی ہیں۔ امام خواری لکھتے ہیں، اتنی رحمتیں اترتی ہیں کہ فرشتے ان رحمتوں کو روح زمین میں تقسیم کر دیتے ہیں، پھر بھی بچ جاتی ہیں، اور وہ جو بچ جاتی ہیں پھر وہ رحمتیں دارالحرم میں رہنے والے کافروں میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ جس کافر کو اس رحمت سے حصہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ
اسے ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ آئے دن سنتے ہیں نا کہ فلاں عیسائی تھا وہ مسلمان ہو گیا، فلاں ہندو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ کیوں مسلمان ہوا؟ کیونکہ اسے شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے حصہ ملا ہوتا ہے۔ فرشتے جو رحمتیں لے کر آتے ہیں وہ روح زمین میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ روح زمین کے بعد دارالحرم میں کافروں کو تقسیم کی جاتی ہیں۔ پھر بھی رحمتیں بچ جاتی ہیں۔ پھر وہ رحمتیں کہاں بانٹی جاتی ہیں؟ پھر وہ رحمتیں چھوٹے بچوں میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو عرض کی تھی، میں اپنی امت کو تیری جانب سے جو سلام وصول کرتا ہوں وہ میں پہنچاتا ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو تیری طرف سے اترنے والی سلامتی کو میری امت تک کون پہنچائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل کی جس میں فرمایا، اے محبوب فکر نہ کریں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ قیامت تک تیری امت میں سلامتیاں پیش کرتے رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے شب قدر کو آخری حدیث شریف میں آتا ہے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ لیکن حضرت ابی بن ابن عقاب قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے قسم لے لو شب قدر جو ہے نا وہ 27ویں شب ہی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں نے زندگی میں 2 بار شب قدر کو پایا اور دونوں بار شب قدر 27ویں ہی کو پایا۔ حضرت ابو الحسن ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالی اس وقت سے لے کر اب تک میں نے ہر سال شب قدر کو پایا، اور میرا تجربہ یہ ہے اگر پہلا روزہ پیر کا ہو تو شب قدر 21 شب کو ہوگی، اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہو تو شب قدر 25 شب کو ہوگی، اگر پہلا روزہ جمعے یا منگل کا ہو تو شب قدر 27ویں شب کو ہوگی، اگر پہلا روزہ بدھ کا ہو یا اتوار کا ہو تو شب قدر 29ویں شب کو ہوگی۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بازو پھیلائے آواز دیتی ہیں بندے کو، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، آ میں اس کی جولیاں بڑھ۔ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ راوے منزل ہی نہیں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں